موضوع الدرس في عقائد اليهود والنصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحده وليس لهم شريعة يعملون بها. کہ صابی جو ہیں اللہ کی توحید پر تو ان کا ایمان ہے لیکن ان کی شریعت کوئی نہیں. ولم یحدثوا کفرا، اور نہ کوئی ایسا انہوں نے کام کیا ہے جس سے کفر واضح ہو. وقال ابن وهب اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه قال: الصابئون هم قوم مما يلي العراق. وہ فرماتے ہیں کہ صابئون جو ہے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ عراق کے علاقے کے قریب رہنے والے تھے، کوسا کے. او هم يؤمنون بالنبيين كلهم، یا ایک قول یہ بھی ہے کہ صابئون وہ ہیں جو تمام انبیاء پر ایمان لائے. وَيَصُومُونَ كُلَّ سَنَةٍ 30 يَوْمًا، اور سال میں ایک مہینے کا روزہ بھی رکھتے تھے. وَيَصَلُّونَ إِلَى الْيَمَنِ كُلَّ يَوْمٍ 5 صلوات، اور یمن کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. نمازیں تو 5 پڑھتے تھے لیکن قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے تھے بلکہ یمن کی طرف رخ کرتے تھے. وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور بھی اقوال ہیں ان کے بارے میں. وَأَمَّا النَّصَارَى فَمَعْرُوفُونَ وَهُمْ حَمَلَةُ الْإِنْجِيلِ، باقی رہے نصارہ، وہ تو معروف بات ہے کہ نصارہ ان کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں اور جن کے پاس کتاب انجیل تھی. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا فلا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سارے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور یوم قیامت پر بھی ایمان رکھتے تھے. یوم الدین یعنی یوم الجزا پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ قیامت میں سزا اور جزا ہوگی، فیصلہ ہوگا، یہ بھی ایمان تھا. وعملت عملا صالحا، اور عمل صالح بھی کرتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ولا يكون ذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية علیہ الصلاۃ والسلام. مصر فرماتا ہے یہ ساری باتیں ہوں لیکن جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لے آئیں، حضور کی نبوت پر ایمان نہ لے آئیں تو ان کو یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں پہنچاتی. یعنی آج اگر یہودی کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم اچھے عمل بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ اس لیے کہ وہ کفروا بنبینا محمد، کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کفر کیا ہے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کیا ہے تو ان کی باقی باتیں جو ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں. کیونکہ جو انسان ایک نبی کا انکار کرے گویا سارے انبیاء کا انکار کرے.
اسی لیے ہمارا ایمان ہے اور یہی اللہ کا قرآن ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، اور بعض ایسے مذاہب ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ حضور کے آنے کے بعد بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی حضور کی اتباع نہ کرے اور آپ کی شریعت پہ نہ چلے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ بھی فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے تو وہ گھاٹے میں ہے، تروٹے میں ہے، وہ کافر ہے اور اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہوگی۔ اب حتیٰ کہ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ صحیح روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ تورات کے پرانے اوراق ملے تو وہ ان کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ ان لوگوں میں ہیں، ان صحابہ میں ہیں جو پڑھے لکھے تھے، جو کاتب تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، جیسے حضرت علی ہے، حضرت امیر معاویہ ہیں رضوان اللہ، یہ سب لوگ کاتب تھے، لکھنے والے، پڑھنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کتاب کے پڑھنے میں اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے حضور کی طرف نہیں دیکھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نظر جو ہے جب بھی وہ بیٹھتے تھے تو بس صرف حضور کے چہرے پہ ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ان سے جب پوچھا گیا کہ ابو بکر یہ بتلاؤ کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب کیا چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ چہرہ میرے محبوب کا ہو اور نظر ابو بکر کی ہو، بس میں دیکھتا رہوں۔ اور دوسری چیز مجھے محبوب یہ ہے کہ البنت فی خدمت رسول اللہ، کہ میری بیٹی ہو حضور کے گھر میں ہو اور حضور کی خدمت کرے۔ اور تیسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ المال فی ید رسول اللہ، کہ مال دولت میرا ہو ہاتھ محمد مصطفیٰ کا، اور اللہ کے راستے میں لٹائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی یہ محبت تھی اور یہ کمال عشق تھا کہ سارے صحابہ کو عشق تھا، سارے صحابہ کو محبت تھی، لیکن درجات تو بلند ہوتے ہیں، درجات کا فرق تو ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ حضور کے چہرے کا رنگ مبارک جو ہے وہ تو بدل رہا ہے، حضور تو غصے میں آ رہے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے، تو فوراً حضرت عمر سے خطاب کیا، ان کو اشارہ کیا کہ ثقلت کا امک یا، کاش تمہیں تمہاری ماں نے نہ اٹھایا ہوتا، پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اما تنظر الی وجہ رسول اللہ، کیا تم حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ناراض ہو رہے ہیں حضور؟ اب جو حضرت عمر نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ تو بالکل سرخ ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبقری تھے، محدث تھے، ملہم تھے اللہ کی طرف سے، فوراً سمجھ گئے کہ اب منانے کا حل یہ ہے کہ فوراً کہا کہ یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، دین کو اسلام کے دین قبول کیا اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، پھر ناراضگی کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تم تورات پڑھے ہو قرآن کے بعد، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے اور میری اتباع کرتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حضور کے آنے کے بعد یعنی لو کان یعنی اگر، اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ کلمۃ اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے، لیکن جب اتریں گے تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ. اب وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، اب متبع بن کے آئیں گے، حضور کے صحابی بن کے آئیں گے، حضور کے مقتدی بن کے آئیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم نبوت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور پھر ہم اچھے عمل کرتے ہیں، جہاں زلزلہ آئے ہم پہنچتے ہیں، جہاں حادثہ ہوتا ہے ہم پہنچتے ہیں، جہاں کوئی برقان ہو ہم پہنچتے ہیں، اور سارے لوگوں کے لیے ہم نے مدارس کھولے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں، نیک کام کیے، یونیورسٹیاں کھولی، اس کے باوجود ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں چونکہ وہ ایمان نہیں لائے محمد مصطفیٰ پر، اس لیے جہنم میں جائیں گے. حضور پر اگر ایمان لے آئیں گے پھر وہ مومن ہے. تو یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے. آج کل پوری دنیا میں یہود و نصارہ کی NGOs کام کر رہی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے سکول کھولے ہیں، بڑی بڑی ہسپتالیں بنائی ہیں، بڑے بڑے یتیم خانے بنائے ہیں، اور بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور جب لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اسلام چھوڑ دے، صرف نام کے مسلمان، ورنہ ان کو اسلام کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعتراض نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آپ کے بچے جو پرائمری سے لے کر یونیورسٹیوں تک جا پہنچے اور جنہوں نے آکسفورڈ میں اور ہارورڈ میں تعلیمیں حاصل کی، ڈگریاں حاصل کی، ان کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. کیوں؟ کبھی واسطہ ہی نہیں پڑھا، کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں، کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں. بہت ساروں کو تو خیر پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن اگر کسی کو پڑھنا آ بھی جائے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا. اور ہمارا تو حال حضرت یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، عمرے کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا کوئی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا روز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ وتعالی جدک کا کیا معنی ہے؟ تعالی جدک کا سوال ہی کریں. اللہ اکبر. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا کیا معنی ہے، جدک عز مجدک جل ثناؤک کیا معنی ہے. بس کھڑے ہیں پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ وبحمدک، پتہ چلتا کوئی نہیں. اچھا مشکل کیا ہے بھائی؟ ایک چھوٹی سی جانا نماز کی کتاب لے لو، اس کو 5-10 دفعہ پڑھو، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، طریقہ بھی لکھا، ہر چیز موجود ہے. یہ تو نہیں نا کہ نایاب ہے، حاصل نہیں ہوتی ہے. ادھر شوق ہی نہیں نا. عمرہ کر کے غلطی کر کے مسئلہ پوچھیں گے. اور میرے بھائی، میرے بزرگ اگر پہلے پوچھ کے آتے تو یہ غلطی کیوں کرتے؟
کون سا عمرے میں اتنے بڑے احکام ہیں، اتنے بڑے اوامر ہیں، نواہی ہیں، زواجر ہیں، اتنے محرمات ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ احرام باندھنا ہے، طواف کرنا، صفا مروہ دوڑنا، بال کٹنے، السلام علیکم عمرہ ختم. کتنا بڑا کام ہے بھائی. آپ نے غسل کیا، 2 چادریں باندھی، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ گئے، جا کے طواف کیا، 2 رکعت پڑھی، صفا مروہ دوڑے، اس کے بعد سر پہ اسرا پھروا دیا، عمرہ ختم ہو گیا. کوئی آئے گا میں نے جی طواف کر کے سر مڈا دیا، صفا دوڑا ہی نہیں. کوئی آئے گا جی میں نے صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کر دیا. کوئی آ جائے گا ماشاءاللہ جی میں نے طواف تو کیا ہے، صفا بھی دوڑا ہوں، بال نہیں کٹ رہا ہے، میں نے چٹکیاں لگوا دی ادھر سے ادھر سے ادھر سے. تو بلا وجہ اسلام کو بدنام نہ کرو. عمرہ کرنا ہے صحیح معنی میں کرو، حج کرنا ہے صحیح معنی میں کرو، طواف کرنا ہے سیکھو، صفا مروہ دوڑنی ہے سیکھو، احرام باندھنا ہے سیکھو. ناف کے نیچے احرام باندھا ہوا ہے، ناف نظر آ رہی ہے، اللہ کے بندے یہ عورہ ہے، اس کا اگر ذرا سا بھی حصہ خالی ہو، نہ نماز ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ طواف ہوگا. تو پھر رہا ہے آرام سے، ناف سے نیچے چادر باندھی، اوپر پورا حصہ ننگا ہے، عورتوں کے سامنے بھی کھڑا ہے، مردوں کے سامنے ہے. حاجی صاحب عمرے پہ آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، 1435 سال گزر گئے ہیں، مسلمان نماز پڑھنا بھی نہیں سیکھے کہ نماز کیا ہے. لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، لوگ رکوع میں گئے وہ بھی چلا گیا. اسی لیے کبھی کبھی جمعہ کی نماز فجر میں حضور کی سنت ہے سورت سجدہ پڑھنا اور سورت الدہر پڑھنا، تو کبھی کبھی امام صاحبان پڑھتے ہیں تو ہمارے یقین کریں 50% لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، رکوع نہیں کرتے، سجدہ بھی نہیں کرتے. ٹیلی فون گھر جا کر لینا. جتنا آدمی موٹا ہے اتنا عقل سے کھوٹا ہے. سب کچھ ہے، عقل نہیں. ویسے بڑے اعلی حدیث ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم ٹیلی فون سنو. کون سی حدیث میں ہے مسئلہ؟ مجھے بھی مہربانی کر کے ڈھونڈ دو حدیث کہ بھی جب قرآن کی مجلس ہو، قرآن پڑھا جائے تم ٹیلی فون کرو، اور ٹیلی فون بھی مسلمان ہو کے کہو ہیلو انا للہ و انا الیہ. یار یہ ہیلو کوئی قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے؟ صحابہ ہیلو کہتے تھے، اس کی عمل کر رہے ہو یا انگریز کی اتباع کر رہے ہو؟ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ہیلو، بائی، اوکے، اگلا لفظ نہیں آتا. ویسے انگریزی ضرور مارے گا بیچارہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا تو میں پاگل ہوں یا پھر لوگ پاگل ہیں، کوئی ایک بات ضرور ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا جی کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. حدیث تو یہ کہتی ہے کہ حضور اگر بیٹھے ہوتے قرآن پڑھتے کأنما علی رؤوسنا الطیور، صحابہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ گویا پرندے بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ہمیں ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا، ہلتے نہیں تھے.
اللہ اپنے نبی کو پابند کر رہا ہے کہ جب جبریل پڑھو ہیلو نہیں، زبان بھی نہ ہلاؤ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میں نے کہا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹھیک ہے جی، عمرے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے تو 5 اسٹار پیکج لیا تھا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پاک بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رہ کے عمرہ کر گئے تھے۔ چھوڑو یار کیا تھا، یہ تو نہ کہا کرو نا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اور کملی والے پہ قربان اور میری جان قربان، میری باپ قربان، کیا ہے، کیوں تماشے بناتے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو؟ سیدھی بات کہو کہ اپنا خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، میلے پہ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کھانا ہم یہودیوں کا کھاتے ہیں اور بوتلیں ہم یہودیوں کی پیتے ہیں، سگریٹیں ہم اپنے ملک میں دیسی پیتے تھے، یہاں ولایتی پیتے ہیں۔ نہ ہمیں مسئلہ پوچھتا ہے یعنی انسان جی عمرے کرنے کے بعد احرام کو دھونا چاہیے، وہ اللہ کے بندے تم نے کوئی برا کام کیا ہے، پلید ہو گیا ہے عمرہ احرام، بتائیے۔ بہرحال میری ایک گزارش ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی نماز کی کتاب لے لیں چھوٹی سی، جتنے دن اللہ نے مکہ مدینہ نصیب فرمایا ہے اس کتاب کو بار بار پڑھیں اور یاد کریں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، سجدے کی حالت میں ہماری انگلیاں ادھر ادھر ہوں یا سیدھی کعبے کی طرف ہوں، پاؤں ایک ادھر اور ایک ادھر ہو یا سیدھا کعبے کی طرف ہو، جب تکبیر تحریمہ کہیں تو انگلیاں بند ہوں اور کعبے کی طرف ہوں، یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی پکڑ رہا ہے کوئی پکڑ رہا ہے، تو کوئی تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ ایک چھوٹی سی کتاب، اتنی سی کتاب ہر زبان میں موجود ہے، عربی میں بھی ہے، بنگلہ دیشی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، سریانی میں بھی ہے، عبرانی میں بھی ہے، اور ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں نماز کی، چھوٹی سی 2-4 صفحے ہوں گے سارے، لیکن اس کو خدا کے لیے میری درخواست ہے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھو تاکہ سمجھ آئے تمہیں کیا پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ لگے کہ سبحان ربی العظیم، رکوع میں اللہ کی صفت عظمت کا ذکر ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تو عظیم اور اعلی میں کیا فرق ہے؟ کبھی ایمان سے کہو تمہاری مسجدوں میں جب مولوی آتے ہیں جمعہ پڑھانے، کبھی کسی نے آپ کو کبھی بتایا؟ وہ تو بتائیں گے آپ کو کل خانی شریف، 11ویں شریف، میلاد شریف، عرس شریف، قبر شریف، سجدہ شریف، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ چلے کرنا، روزے رکھنا، قبروں پہ جا کے 9 راتہ بیٹھنا، شہباز قلندر سے بچے مانگنا، وہ تو یہ سکھائیں گے کیونکہ ان کو خود قرآن حدیث نہیں آتا، قرآن حدیث شروع جو کہے تو پڑھ جائیں گے نا۔ اسی لیے وہ باتوں میں الجھا لیتے ہیں، یہ امت روایات میں کھو گئے۔ تو ایک یہ میری بات مان لیں اور ایک بات مان لیں کہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، میں نے کافی پہلے دیکھی، 3-4 ورق کی ہے، چھوٹا سا تقویت الاسلام یا اس کا ایسے کو نام ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کی، وہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں، اس میں ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، آدمی سیکھ جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے کتابوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان۔ اچھا ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟
ہمیں تو سوال ہی مولوی کو نہیں پتا تھا، تمہیں کہاں سے پتا لگے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رکھیں، ایک وہ کتاب لے لیں، ایک نماز والی، ایک چھوٹی سی کتاب حج عمرے والی لے لیں، اس میں بھی 2 3 4 5 6 صفحے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کہ احرام کیا ہوتا ہے، محرم کیا ہوتا ہے، حرم کیا ہوتا ہے، حل کیا ہوتا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، مشاعر کیا ہوتے ہیں، مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھو گے، 10 دفعہ پڑھو گے، انشاءاللہ حافظ بن جاؤ گے. کوئی مشکل ہی نہیں. اور اپنے گھروں میں تمہاری بیٹیاں، میری بیٹیاں، یاد رکھیں کہ تم لاکھ ایم اے کر لو، لاکھ پی ایچ ڈی کر لو، لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو، ماڈل بن جاؤ، لیکن ایمان سے نکل جاؤ. بس اس بات کا خیال رکھو. اور بہشتی زیور ہے، بہشتی گوہر ہے، اسی طرح ہدایت نامہ خواتین ہے، ایسی کتابیں جو ہے نا جی، یہ گھر میں دے دیں. اور لڑکی پڑھی لکھی ہے تو خود پڑھے، روز 1 صفحہ پڑھ لے بس، زیادہ کی. اور پڑھی لکھی نہیں ہے، ایک آدھی پڑھی، وہ پڑھی لکھی سب کو بٹھا کے سنائے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں، لوگوں کو بہشتی زیور کے کئی مسائل پہ اعتراض ہے، بالکل ہوگا، لاکھ دفعہ ہوگا، مجھے اس میں جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ میں بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ عورتوں کی ہدایت کے لیے اس سے اچھی کتاب کوئی. اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بڑے سخت حنفی تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی شافعی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، حنبلی کو بھی، مالکی کو بھی، اہل حدیث علماء کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اور وہ اختلاف علمی ہوتے ہیں، وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتے. وہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ زمین کے لیے، زر کے لیے، زن کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ کتاب لے لو. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ حضرت تھانوی کو اور علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، مسئلہ کوئی پوچھے تو بہشتی زیور دیکھ کے بتاتے ہیں. چونکہ عربی کتاب دیکھیں وہ تو ان کو آتی نہیں، سمجھیں گے کیا؟ وہ فتح القدیر کیسے دیکھیں، بدائع ثنائے کیسے دیکھیں، ہدایہ کیسے دیکھیں، قدوری کیسے دیکھیں، بحر المحیط کیسے دیکھیں. وہ تو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں، ان کو تو نام نہیں آتے تو سمجھیں گے مٹی سمجھیں گے. تو وہ گھر میں جا کے بہشتی زیور دیکھ کے صبح آ کے مسئلہ بتا دیتے ہیں. دیکھتے بہشتی زیور گالیاں بھی دیتے ہیں، دیوبندی تھے اور یہ گستاخ تھے اور یہ ایسے تھے. تو بہرحال تم بھی گالیاں دیتے رہنا، لیکن مسئلے سیکھ لو کم سے کم. عورت کو اتنا تو سیکھ جائے نا کہ غسل کیا ہے، غسل جنابت کیا ہے، غسل حیض کیا ہے، غسل نفاس کیا ہے، استحاضہ کیا ہے. ہماری 90% آبادی کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ عورت کے اگر بچہ پیدا ہو تو 40 دن کے بعد پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بات کہ نہیں؟ یہی مشہور ہے نا. اور جی چلا نہائے گی. انا للہ و انا 100% غلط مسئلہ ہے یہ، 100% غلط. حیض کے تو پھر بھی ایام مقرر ہیں کہ کم از کم 3 دن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگا. نفاس کا تو وقت ہی مقرر نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے اگر 24 گھنٹے کے اندر خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے. اس کی تو کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے. اور آج کل تو میڈیکل اتنا ترقی کر گئی ہے کہ پیدائش کی، ولادت کے فوراً بعد ایک انجیکشن دے دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی، صاف ہو گیا سب کچھ، بلیڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اندر کوئی علائش ملائش ہو تو وہ بھی 1-2 دن میں صاف ہو جاتی ہے. اس کے بعد عورت پاک ہے، اس کی نمازیں برباد نہ کرو.
40 دن کا جو مسئلہ ہے، سمجھو کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آ رہا ہے، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی قطرے، کبھی اور زیادہ، اور نہیں بند ہوا، نہیں ہوا، اب 40 دن تک دیکھیں گے، اگر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہے، بیماری ہے، اب نفاس نہیں ہے۔ وہ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ 40 دن کے بعد پاک ہوگی۔ تو اس لیے بس یہ مکے میں آ کر، حرم مکہ میں آ کر، عمرے پہ آ کر کم از کم یہی باتیں یاد کر لو۔ یہ 2-3 کتابیں لے لو، خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی پڑھاؤ۔ گھر والے پڑھے لکھے ہیں تو خود پڑھ لیں، نہیں پڑھے لکھے ہیں تو خامد بیٹھ کے ایک صفحہ، یہ نہیں کہ روزانہ اس کا سر کھا جاؤ یا گھنٹے پڑھاتے رہو، دوسرے دن انشاءاللہ تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ایک صفحہ پڑھا دو 5-10 منٹ میں، بس انشاءاللہ وہ سارے مسائل کو سمجھ جائے گی۔ چلے حضرت پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، صابن بنانے کے طریقے بھی لکھ دیے ہیں تاکہ کوئی بھیک نہ مانگے، کوئی کام کر کے روٹی کھا لے۔ اچھا، میاں بیوی کی کمزوریوں کے نسخے بھی لکھ دیے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی کتاب تھی، اللہ کے بندے جس کو کمزوری ہے اس سے پوچھو نا، جس کا گھر برباد ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تو اس سے پوچھو نا جو بیوی کے قابل ہی نہیں ہے، اس سے پوچھو اس کا کیا حشر ہے زندگی کا، وہ جی رہا ہے کہ مر رہا ہے۔ عورت کے اندر بیماری ہے کہ خاوند کے قابل نہیں رہی، تو اب خاوند کیا کرے؟ طلاق دے، دوسری لے آئے، گھر میں ایک جہنم بنوائے۔ وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ تاکہ گھر میں پڑھ کے کچھ علاج کریں، کچھ دعا کریں، کچھ دوا کریں، تاکہ ان کے گھر کی گاڑی آباد رہے، گھر آباد رہے۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ بھی پنچر ہو جائے تو گاڑی متوازن بگڑ جائے گا اور گاڑی گر جائے گی۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سے بزرگوں کی باتیں مان لی ہیں کہ میرے جیسے ایک بد کردار، بدکار، گناہگار انسان کی باتیں یاد کرو گے، لیکن ایک بات میں ضرور بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد تمہیں یاد ضرور آئے گی کہ میں نے کیا کہا تھا۔ جب قبر آئے گی نا، حشر آئے گا، میدان قیامت ہوگا، اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر یاد کرو گے کہ ہم نے کیا کہا تھا آپ سے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، حتی یکون موافقا للشریعت المحمدیت بعد ارسال صاحبها المبعوث الى جمیع الثقلین، جب تک حضور پر ایمان، حضور کی شریعت پر ایمان نہ لے آئے، اللہ نے حضور کو جن و انس کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم، کتاب بھی ختم، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ، جب اس پر ایمان نہ لاؤ تو ایمان نہیں ہے۔ ومن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوه وراء ظهورهم ولا هم يحزنون۔ اور جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی شریعت پر ایمان لے آئے، عمل کرے، پھر اس کو نہ آگے کا غم ہے اور نہ پیچھے کا غم۔ کیا مانا؟ آگے آخرت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اس کا بھی کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہے، اس کا بھی اللہ نگہبان ہے، اللہ حافظ، اللہ وارث ہے۔ اسی لیے ایک آدمی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعۃ، جو تابعین کے زمانے کے آدمی ہیں اور بہت بڑے عابد، زاہد، متقی، عادل، حتیٰ کہ ان کو حضرت ثانی عمر کا خطاب دیا گیا ہے۔ ایک ان کے دوست تھے، ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ مہربانی کریں، آپ بادشاہ کو لکھیں، اپنے خلیفہ وقت کو لکھیں
کہ وہ آپ کے لیے کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی انتظام کر دیں، کیونکہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، آپ نے تو سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. تو ان کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے بھائی تمہاری محبت کا میں شکر گزار ہوں، لیکن میری اولاد یاد رکھو 2 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتی، یا صالح ہوگی یا طالح ہوگی، یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. یوں سمجھ لو کہ یا میری اولاد جو ہے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. اگر اچھے ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اللہ دوست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی ولایت فرمائیں گے، حفاظت فرمائیں گے. اگر میری اولاد صالح ہے تو ان کا ذمہ دار اللہ ہے، اور اگر میری اولاد بری ہے تو میں جائیداد چھوڑ کے ان کے گناہوں میں کیوں ذمہ دار بنوں؟ کہ جائیداد میری ہو، وہ عیاشی کریں، وہ شرابیں پئیں، وہ جوئے کھیلیں اور قیامت میں جوتے مجھے لگے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی بیوی ہو اور صالح اولاد ہو تو پھر جنت ہے ورنہ جہنم ہے. اور یاد رکھو اگر اولاد صالح نہیں ہے تو کوشش کرو ہدایت کرنے کی، کوشش کرو ان کو راہ راست پہ لانے کی، ورنہ پھر ان کے گناہوں کے لیے جائیداد نہ چھوڑو، پھر کسی اللہ کے کام میں لگا دو، کسی مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو. ان کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جب پیسے نہیں ہوں گے نا تو بھی انشاءاللہ جلدی نیک ہو جائے گا. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَفَوْا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. ذكر أنه تعالى أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله. اللہ پاک یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے یہود سے بڑے وعدے لیے تھے، عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے رسول کے حکم کی سنو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے. فَنَقَضُوا تِلْكَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. انہوں نے وہ سارے عہد توڑ ڈالے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے. وَقَدَّمُوهَا عَلَى الشَّرَائِعِ، اور اس کے بعد ان کو دوسری شریعت پر بھی مقدم سمجھنے لگے. فَمَا وَافَقَهُم مِّنْهَا قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهُمْ رَدُّوهُ. جو مسئلہ ان کو موافق آیا اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بلہذا قال تعالی كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا وترتب. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں آئے گا. وَهُمْ أَنَّهُمْ عَمُوا عَنِ الْحَقِّ، وہ اندھے ہو گئے، حق دیکھتے نہیں. وَسَمُّوا، اور حق سنتے نہیں. فَلَا يَسْمَعُونَ حَقًّا، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَيْهِ، اور نہ حق کی طرف چلتے ہیں. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کے رونے پہ رحم کیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اے مما كانوا فيه، وہ جس عذاب میں تھے اللہ نے ان کو نکال دیا، لیکن اس کے باوجود پھر اندھے ہو گئے. ثم عفوا وصموا اي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون. اي مطلع عليهم
وعلیم بمن یستحق الہدایۃ ممن یستحق الغوایۃ منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے حال کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ مطلع ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے. تو ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کریں. واللہ اعلم. کل مجھے کسی بیٹی نے 2 چٹ دیے تھے چھوٹے سے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ والد اپنی زندگی میں اس کے مثلاً 4 بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا کیا اولاد ہے، وہ اگر کسی ایک بیٹے کو جائیداد میں سے کوئی حصہ زیادہ دینا چاہے تو شریعت یعنی زندگی میں اپنی زندگی مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اتنے بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹا میرا بڑا فرمانبردار ہے، بڑا خدمت گزار ہے، اس کو یہ چیز جو ہے میں اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز جو ہے تم سارے بیٹوں کو دے رہے ہو یا اس ایک کو؟ نہیں یا رسول اللہ باقی کو میں نہیں دے رہا، ایک کو. فرمایا واللہ لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور ظلم پہ تم محمد مصطفیٰ کو گواہ بنانا چاہتے ہو. دینا چاہتے ہو سب کو تو نہیں دینا چاہیے، کسی کو نہ دو، مر جاؤ گے، جس کا جو حصہ ہے مل جائے گا. مسئلہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ اس بیٹی نے یہ پوچھا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ سودی پیسے لیتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تو سارا ایسا ہے نا، ملیں ہیں، کارخانے سارے سودی ہیں اور کیا بلا ہے. تو اس میں اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے وقت کی اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے، وہ سود تھوڑا لے رہا ہے، وہ کوئی منع نہیں. اگر میری بیٹی ہم ایسے لوگ ڈھونڈنے تلاش کرنے شروع کریں نا کہ جو شریعت کے مطابق تجارت اور زراعت und کاروبار کرتے ہوں، انشاءاللہ تمہیں 2% بھی نہیں ملیں گے. باقی یہ سب داڑیاں نہ دیکھا کرو، اندر سارے سود خوار ہیں. میرے سسر صاحب نے حج کیا تھا، عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا، بجائے حل کرانے کے انہیں سر کے مختلف جگہ کے بال کٹوائے، احرام اتار کے کپڑے پہنے، اس کے بعد حل کیا. کوئی بات نہیں، جو ہو گیا. ایک تو اتنا جلدی تو مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو کہ 206 کا مسئلہ 2015 میں ماشاءاللہ. بہرحال ان کو ٹھیک ہے، حج ہو گیا، اللہ قبول فرمائے. کیا کوئی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے حج کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ طواف کا ثواب یہ نہیں کہ ساری مخلوق کو دے دو، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے. کوئی بہو اپنے ساس سسر کے انتقال کے بعد ان کے لیے عمرہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا وقت گزارا ہوگا نا انہوں نے، ورنہ ہے تو ناممکن کہ کوئی ساس کے لیے عمرہ کرے. میرا ایک دوست ہوتا تھا، میں کہ بھائی تمہاری شادی ہو گئی ماشاءاللہ اور بچوں والے بھی ہو گئے، تمہاری بیٹی اور بیٹیوں میں ساس کا کیوں؟ کہ جی ساس تو خناس ہوتی ہے، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو واجب الطواف جو ہے مغرب کی اذان یا نماز کے بعد ہم بالکل ہاں مغرب کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. 2 دفعہ طواف کرے، 2 رکعت پڑھے گا. طواف وداع حج والوں کے لیے ہوتا ہے، عمرے والوں پر واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کریں. پتہ نہیں پھر زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کیا ہوگا. کہتے جی کہ میرے نکاح میں 1500 روپے ماہوار جیب خرچ رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو تم 15,000 دے دیا کرو، اس میں کیا ہے؟ کوئی پابندی نہیں. وہ تو یہ ہے نا کہ جناب اگر آپ منحوس ہو جائیں اور کچھ نہ دیں تو 1500 تو دینا پڑے گا آپ کو، زیادہ دیں تو پھر کیا جھگڑا ہے. ہم 3 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا ہوں،
والد زندہ ہے. میری شادی کے وقت بڑوں نے نکاح کی شرائط طے کی کہ میرے نام جو زمین تھی شادی سے پہلے بیوی کے نام انتقال کروا دی. اب بڑا بھائی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے کہ بیوی سے زمین واپس انتقال کرا دو یا اس کے بدلے رقم دے دو. بہرحال میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر نکاح کی شرائط میں آپ نے یہ قبول کیا اور اپنی زمین اپنے منشے سے حق المہر میں بیوی کو انتقال کرا دی، وہ آپ کی بیوی کی ہے. اب آپ محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں کہ مارکیٹ ریٹ پیسے لے لے تاکہ آپ کے بھائی جھگڑا نہ کریں، لیکن ہے اس کی وہ. میرا دوست جو ہے حاجی بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، لیکن قادیانیوں سے تعلق نہیں چھوڑتا. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، استغفار کرو. حضور کے دشمنوں سے تعلق رکھتے ہو، پھر عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عورت یا مرد بیمار ہے، طواف الوداع نہیں کہ بھائی عمرے والے کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں، بیمار ہے تو کیا ہو گیا، نہ کرے. میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا کیا، حلق کروانے سے پہلے ہوٹل میں احرام کھول دیا، کپڑے نہیں پہنے. بہرحال پھر حلق کرایا یا نہیں کرایا؟ نہیں کرایا تو دم پڑ گئی. چوتھا عمرہ ہو یا 10واں ہو، ہر عمرے میں سر مڈانا پڑے گا. اگر عمرے کے ارکان پورے کرنے کے بعد، طواف صفا کر لینے کے بعد حاجی عمرے ایک دوسرے کے بال کاٹیں، کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں سیاست میں. اور بھائی اب میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی غلطی تھی، اللہ معاف کرے. بھائی وہ مفتی صاحب کا کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ ایک فلوٹ پہ بیٹھنا اچھی بات ہے، بس تمہیں دیکھ اعتراض کرنا آتا ہے بس، اور کچھ آتا ہے نہیں. غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجبوری تھی نا کہ ممبر سے وہ بھی بیٹھے وہ بھی بیٹھے. اچھا پھر ابجد کے حساب سے وہ نمبر بناتے ہیں، اللہ بات آپ کبھی کبھی عورت کئی باغ ادھر کیا کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ آپ نظر نہیں اٹھائیں گے، نہیں دیکھیں گے، لیکن ہے تو صحیح نا اس جگہ. ابھی آپ کی ایک اسمبلی میں باقاعدہ کچھ ممبرز نے، اسمبلی ممبرز نے، لیڈیز ممبر عورتوں نے چیف منسٹر سے شکایت کی کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ممبران جو ہیں یہ ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں گندی نظروں سے، ہمیں چٹ لکھ کے بھیجتے ہیں، ہمیں میسج کرتے ہیں، ہمیں ایم ایس کرتے ہیں، میسج اپنا. تو اس کے ہم نے کہا بی بی جب آپ بیوٹی پارلر سے بن ٹھن کے اسمبلی میں آئیں گی پھر یہ تو ہوگا. آپ برقع پہن کے آئیں، حیا سے آئیں، مزہ آ رہا ہے کوئی چھیڑیں. پاکستان احرام کراچی سے باندھ دیتے ہیں، جدہ سے کیوں نہیں باندھتے؟ جو میقات گزر جاتا ہے اس لیے نہیں باندھتے جناب. جب آپ کراچی سے ہوائی جہاز پہ آتے میقات راستے میں گزر جاتا ہے. اگر احرام کی حالت میں کسی کو خارش کی بیماری ہے کوئی بات نہیں، علاج ہے، دوا بھی لگا سکتا ہے، خارش ہو تو خارش بھی کر سکتا ہے. اب یہ تھوڑا ہے کہ احرام کی حالت میں اس کو خارش ہو تو ہاتھ بچار نہ ہلائے. میں نے 20 طواف کیے ہیں ایک ایک کا نام لے کر. ٹھیک ہے، نیت کرنا ضروری تھا، پہلے کرو ضروری ہے، بعد میں کہہ دیا اللہ اس کا ثواب فلاں کو ملے، وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے مدینہ شریف جانا ہے، سب سے پہلے تو درود شریف پڑھتے رہیں راستے میں. مدینہ شریف پہنچنے کے بعد غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں. اگر نئے کپڑے ہیں تو اور اچھی بات ہے، ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہنیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں، دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک. اور اگر ساتھ نیت بھی کر لیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں اتنی دیر کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو مفت میں ملے گا. پھر درود شریف پڑھتے ہوئے چلے آئیں جہاں تک آ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں آ جائیں، نہ پہنچے پر جہاں بھی ہیں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی پر مقدم ہے. تحیت المسجد پڑھنے کے بعد ادب سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین. جو بھی آپ کو یاد ہے، نہ آواز بلند کریں نہ آواز پست کریں، درمیانی آواز سے ادب کے ساتھ پڑھیں. پھر ایک قدم آگے بڑھیں تو السلام علیکم یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں السلام علیکم یا ثانی الخلفاء یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر 2 قدم اور آگے بڑھیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں. میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہوٹل لے گئے، ان کو قے ہو گئی، وہ وہاں سے پھر عمرہ کیا. کوئی بات نہیں، بیمار ہو جائے آپ احرام میں رہیں، چاہے 10 دن علاج کراتے رہیں. یہ جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، یہ اہل بدعت ہیں. اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث مبارک میں ثبوت ہے. ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ دین ہوتا، اللہ کے نبی نے ہمیں مسح کرنا سکھلایا ہے، انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں وضو کرنا سکھلایا ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے نہیں سکھلایا. یہ مولویوں کے لیے چھوڑ دیے کہ یہ 1400 سال کے بعد آئیں گے تو ان کی بھی روٹی بن جائے گی. خالص بدعت ہے. اگر عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ، بالکل مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں. ہم چائنا سے کپڑا لیتے ہیں لیکن وہ نقد میں پورے مثلاً 100 گز کپڑا 92 یا 98 نکلتا ہے، ہم کپڑا پورے 100 کی رقم سے لیتے ہیں. بالکل غلط ہے. جتنا ہے اتنا بیچو. جب ہے ہی 98 میٹر تو 98 میٹر بتا کے بیچو. یہ الگ بات ہے کہ تم 1-2 پیسے اوپر رکھ لو تاکہ تمہارا نقصان پورا ہو جائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دو. ایک دکاندار اپنے ایک گاہک کو نقد نرخ پہ سودا سستا دیتا ہے، ادھار پہ مہنگا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، زندے کے لیے دعا کرو، اللہ نصیب کرے اس کو. حرم کی زمین رہائش اور غیر رہائش سب کے لیے برابر ہے. بالکل برابر نہیں، بالکل برابر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پایا نے ہر مسلمان کافر پہلے زمانے میں آ سکتا تھا، مقیم اور غیر مقیم. پھر مشرکوں کو نکال دیا گیا. پھر سب سے پہلے حضرت عمر نے گھر خریدا. پھر سب سے پہلے حضور کے گھروں کو اولاد جعفر نے بیچ ڈالا. تو اس لیے وہ بیچنا خریدنا جائز ہے. اس زمین سے کرایہ نہیں، مسجد الحرام جو ہے اس کا کرایہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے گھر خریدا تھا اور صحابہ نے بھی خریدے ہیں. تو اس لیے امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سرزمین حرم میں خرید و فروخت کرائے پہ دینا جائز ہے. اگر نہ ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے حاجی صاحب، آپ کو پھر برگر کہاں سے ملیں گے؟ آپ کہاں ٹھہریں گے؟
اچھا جو ٹھہرائے گا اگر اس نے پہلے 20 لاکھ لگایا ہے تو آخر کرایہ نہیں لے گا تو کیا آپ کے لیے خیرات کرے گا وہ؟ ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے کرایہ لینا، لیکن فتویٰ یہی ہے تمام ائمہ ثلاثہ کا کہ جائز ہے۔ ہم نے گھر سے احرام باندھ کے مسجد جیران نفل پڑے، داخل ہوئے تو خیال آیا کہ احرام کے نیچے تولیہ باندھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اتار دیا تولیہ، اتار دیا۔ ڈبل احرام بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردی لگے تو ایک اوپر اور باندھ لو۔ کہتے جی پاکستان میں مساجد کا احترام کیا جاتا ہے اور صحن میں جوتے پہن کے نہیں چلا جاتا، یہاں کرتے ہیں، وہاں احترام کیا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہاں نماز پڑھی جاتی، ادب نہیں کیا جاتا۔ اب فرق سوچیں آپ، وہاں ادب بڑا ہے، سر پہ اگر 2 من کی لکڑی رکھی ہوئی اور اذان ہو جائے کھڑا ہو جائے، چپ اذان ہو رہی ہے، اور جب اذان ختم ہوگی بدبخت گھر چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ادب پہ بڑا زور ہے، نہ فرض پہ ہے نہ سنت پہ ہے، ادب ہم بڑا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کو 7 غلافوں میں لپیٹ کے ادب سے اوپر رکھ دیتے، ہاتھ ہی نہ لگے۔ اللہ کے بندے جوتا پاک ہے، حضور پاک نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے، اعتراض کرنے کا کیا مانا؟ تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں، اعتراض تو نہ کرو۔ میرا جوتا مدینہ مسجد میں گم ہو گیا، میں وہاں سے ڈال کر آیا، کیا ڈال کے آیا پتہ نہیں، لوگوں کے جوتے پہن کے آ گئے ہو، ماشاء اللہ۔ اچھا اگر تمہاری بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ نہیں کوئی مسئلہ ہے، مجھے بھی تو سمجھایا کرو نا کہ چھوٹی چیز حلال ہے، بڑی حرام ہے۔ ایک لڑکی نے لڑکے کی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لڑکی کا رضائی بھائی ہے، بالکل بھائی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا جناب، وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن ہیں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اگر تم میکے گئی تو آزاد ہو جائے گی، وہ چلی گئی، ہو گئی آزاد جناب، فکر نہ کرو، چھٹی ہو گئی، جان چکے۔ بہرحال کوشش کرو کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھو، کوئی رستہ بھی نکل آئے۔ مسجد عمرہ سے عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، بعد میں بال، اگر تھوڑی دیر کے بعد بال کٹوائے کوئی حرج نہیں، اگر پورے 5-4 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ساری زندگی قرآن کا درس دیا ہے۔ باقی دیکھو نا، مسائل میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی تھی، یہ غلطی کس میں نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے علماء میں ہوتی، لیکن ان کی مجموعی خدمت جو ہے وہ بالکل صحیح تھی اور قرآن کی خدمت تھی، اور انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، بڑے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھایا اور اچھی جنٹری جو ہے وہ پیدا کی۔ اب ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ باقی ہے مسائل میں غلطی یہ ہوتی ہے، آدمی کا جب مطالعہ بڑھ جاتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی غلطی تو کرتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کا بھی یہی تھا نا، ان سے بھی اسی طرح غلطیاں ہوئی نا کہ جب آدمی کثرت مطالعہ ہو اور استاد اوپر کوئی نہ ہو تو غلطی تو ہوگی۔ آپ کتابوں میں پڑھیں نا جی کہ مربع اس طرح بنایا جاتا ہے، آپ تیاری کریں مجالے کا بھی مربع بنے، جب تک مربی نہ ہو مربع نہیں بنتا۔ میں ہر سال 10 لاکھ کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اچھی بات ہے، تقریباً 3 تولے سونا ہے جو میری بیوی کا ہے۔ بیوی کیوں زکوٰۃ دے؟ بیوی الگ مالک ہے، تم دیتے ہو، تمہارا کام اچھا ہے۔ جب تک بیوی مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کا سونا 7.25 تولے سے بڑھ جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ دے گی۔
دوران طواف کعبے کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ عاجزی ہے، نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اب طواف کا صلاۃ ہے، طواف ایسے ہے جیسے نماز. اگر مکے کا رہائشی پہلا حج افراد کرے، دوسرا حج تمتع کرنا چاہے تو پہلے اپنے ملک میں جائے، اپنے ملک سے احرام عمرے کا باندھ کے اشہر حج میں آئے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے، پھر تمتع ہوگا. ایسے بچوں سے ایسے تمتع نہیں ہوتا. پانچ نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں گن لو، اور اتنا حساب تمہیں نہیں آتا تو میں کمپیوٹر کر لے آؤں گا انشاءاللہ. اتنا بھی تمہیں نہیں آتا ہے. کبھی کبھار کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بالکل نہ بولیں. مصلحت کیا بنا ہے؟ کون سی مصلحت ہے؟ پیسے زیادہ نکالنا چاہتے ہیں اور کیا مصلحت ہے؟ بالکل حرام ہے. میری بہن کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. پہلا احرام بغیر عمرے کیے ہوئے میں نے 3 دن کے بعد کھول دیا تھا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب. میں نے ریاض سے عمرے کا احرام باندھا، مکے میں آیا، ساتھی کے گم ہو گئے. میرے پاس بیگ تھا، مجھے بیگ کی وجہ سے احرام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. 3 دن بعد ساتھی ملے، میں نے احرام کھول دیا تھا. ماشاءاللہ عمرہ بھی قضا کرو، دم بھی ادا کرو. باہر انہوں نے